هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبيا لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، حاضرین مجلس، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے آج ایک تاریخ ایک محرم الحرام ہے، اور محرم کے مہینے سے اسلامی سال کا ابتدا ہوتا ہے. محرم سے اسلامی سال کی شروعات ہوتی ہے، جس کو ہم اور آپ ہجری سال کہا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مختلف جگہوں سے خطوط آتے تھے، لیکن ان پر کوئی تاریخ نہیں ہوتی تھی، کوئی دن نہیں ہوتا تھا، تو پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ کون سا خط کب آیا ہے، کون سا پہلے کا ہے، کون سا بعد کا ہے. تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا ہے عمر رضی اللہ عنہ کوئی تاریخ مقرر کر لی جائے جس سے خطوط کو پہچاننے میں آسانی ہو جائے کہ کون سا خط پہلے کا ہے، کون سا بعد کا ہے. چنانچہ مشورہ ہوا، کسی نے کہا کہ آپ کی ولادت سے شروع کیا جائے، کسی نے کہا آپ کی وفات سے شروع کیا جائے. مختلف مشورے ہوئے، پھر آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اس سال سے سال کا ابتدا کیا جائے. وجہ یہ ہے کہ اسلام کو شان اور شوکت جو ملی ہے وہ ہجرت سے ملی ہے، اسلام کو سربلندی جو ملی ہے وہ ہجرت سے ملی ہے. فتح مکہ جو ہوا ہے وہ اسلام ہوا، فتح مکہ جو ہوا ہے وہ ہجرت کی برکت سے ہوا ہے. اسلام کو تقویت جو ملی ہے وہ ہجرت کی برکت سے ملی ہے. چنانچہ یہ تمام چیزیں سوچ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور باقی صحابہ کے مشورے سے ہجرت کے سال سے سال کی ابتدا ہو گئی. ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول میں فرمائی تھی. اب یہ سوال ہے کہ ربیع الاول میں ہجرت ہوئی تو ربیع الاول سے شروعات ہونی چاہیے، لیکن چونکہ ہجرت کرنے کا ارادہ محرم سے کر لیا تھا، محرم کے مہینے میں ہجرت کا مکمل ارادہ ہو چکا تھا، مکمل مشورہ ہو چکا تھا، اس لیے محرم کے مہینے سے اور محرم کی تاریخ سے اسلامی کی تاریخ اور اسلام کا سال شروع ہوتا ہے. بہرحال محرم کا مہینہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے. اسلامی سال اور اسلامی کیلنڈر اور اسلامی تاریخ قربانیوں سے شروع ہوتی ہے، اور اختتام بھی قربانیوں پر ہوتا ہے. محرم کے مہینے میں جہاں حضرت عمر کی شہادت، محرم کے مہینے میں جہاں امام حسین کی شہادت، ان کی قربانی سال کی ابتدا قربانی سے ہوتی ہے، تو سال کا آخر ذی الحجہ حضرت اسماعیل کی قربانی سے ہوتا ہے. تو شروعات قربانی ہے اور آخر بھی قربانی ہے. معلوم ہوا کہ اسلام قربانیوں کا نام ہے. چنانچہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ایک محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی کو شہید کیا گیا. آپ کی وفات ہوئی. 26 تاریخ اور 27 تاریخ کو خنجر مارا گیا. 2-3 دن بستر پر رہے، زخم صحیح نہیں ہوا. 1 تاریخ کو آپ وفات کر گئے. پہلی تاریخ سال کی پہلا محرم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور آپ کی وفات ہوتی ہے. تو آج کا موضوع حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور ان کے فضائل کیا کیا بیان کیا جائے. حضرت عمر کی زندگی کا ایک ایک پہلو ایسا ہے، اتنا قیمتی ہے کہ انسان اس کو اپنی زندگی میں اگر لے آئے اس کی زندگی کامیاب ہو جائے. حضرت عمر کی زندگی ایسا درخشندہ باب ہے کہ انسان اس سے کچھ حاصل کرنا چاہے تو دنیا اور آخرت اس کی کامیاب ہو جائے. کون سی چیز کو ذکر کیا جائے؟ آپ کے عدل کو ذکر کیا جائے، آپ کے انصاف کو ذکر کیا جائے، آپ کے استغنا کو ذکر کیا جائے، آپ کے زہد و تقوی کو ذکر کیا جائے، یا آپ کی فقیری کو ذکر کیا جائے، یا آپ کی حکومت کا تذکرہ کیا جائے، کون سا باب چھیڑا جائے
جو صحابی تشریف فرما ہوئے، کسی کے حصے میں صداقت آئی، کسی کے حصے میں شجاعت آئی، کسی کے حصے میں سخاوت آئی، قربان جائیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کے حصے میں عدالت آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا، میرے بعد کوئی نبی آتا، میرے بعد نبوت کا سلسلہ شمار کیا جاتا، میرے بعد نبی آنے ہوتے، تو میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہی جملہ آپ کی شان کو بیان کر رہا ہے۔ صرف اس جملے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے سے آپ ان کی شان، ان کی فضیلت اور ان کی منقبت کو آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ وہ 10 صحابی جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری دی ہے، ان 10 صحابہ میں دوسرا نام حضرت عمر کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، عمر کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے، عمر کی زبان پر حق بولتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، انت لسان اللہ، تو اللہ کی زبان بولتا ہے، یعنی جو تو چاہتا ہے اللہ قرآن میں آیتیں اتار دیتا ہے، تو اللہ کی زبان ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کے اندر میرے 2 وزیر ہیں، دنیا کے اندر 2 وزیر ہیں، ایک ابو بکر ہے تو دوسرے عمر ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور دعا فرمائی، اے اللہ، جس طرح دنیا میں میرے ساتھ ایک طرف ابو بکر اور ایک طرف عمر ہے، اے اللہ قیامت میں ہمیں اسی طرح اٹھانا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی کہ قبر مبارک کے پاس جہاں ایک طرف حضرت ابو بکر قدموں میں ہیں تو دوسرے قدم کے پاس حضرت عمر لیٹے ہوئے ہیں۔ اس سے اور کیا شان بیان کی جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور آپ کے مناقب سے کتابیں پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے فضائل بے شمار بیان فرمائے ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمر ایسا ہے جیسا کہ انسان کے کان اور آنکھ ہوتے ہیں، کہ انسان کان اور آنکھ کے بغیر مکمل نہیں ہے، اسی طرح عمر کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہے۔ حضرت عمر کے فضائل اور مناقب کیا کیا بیان کیا جائے؟ آپ کے اسلام لانے کا ایک الگ نرالا واقعہ ہے، نرالی شان ہے۔ اسلام لانے سے پہلے اسلام کے خلاف تھے اور اسلام کے خلاف دشمنی کے لیے کھڑے ہو چکے تھے، اور تلوار ہمیشہ ہاتھ میں رہتی تھی، اور کوئی اسلام کا نام لیتا تھا اس کی گردن کو قلم کر دیا جاتا تھا، اور کرنے والے کون؟ حضرت عمر تھے۔ تو ایسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، ایک طرف دیکھ رہے ہیں، ایک طرف ابو جہل ہے جو مسلمان ہے، ایک طرف حضرت عمر ہے جو بہادر ہے، شجاعت ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہم اعز الاسلام لعبی جہل عمر بن خطاب، اے اللہ اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کی شان کے لیے، اسلام کی قوت کے لیے یا تو ابو جہل کو ایمان سے مالا مال کر دے یا عمر بن خطاب کو مالا مال کر دے۔ دو کے لیے دعا فرمائی کہ دونوں میں سے کوئی ایک مکہ کا سردار ہے، اگر ابو جہل ایمان لے آیا تو اسلام کی شان بڑھ جائے گی، اور اگر وہ نہیں تو عمر بہادر ہے، شجاعت ہے، اگر عمر بھی اسلام لے آیا تو اسلام کی شان بڑھ جائے گی۔ دونوں کے حق میں دعا کی، دونوں میں سے کوئی ایک ہو جائے، یا تو ابو جہل مل جائے یا عمر بن خطاب مل جائے۔ یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ یہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں۔ ابو جہل نے اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹ کر جو لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے، 100 اونٹ اس کو انعام سے نوازا جائے
ہوئی ہے. حضرت عمر چلتے ہیں, تلوار کو ہاتھ میں لے کر چلتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر پہنچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. راستے میں ایک صحابی ملتے ہیں جن کا نام ابو نعیم ہے. کہتے ہیں عمر کہاں جا رہے ہو؟ اے عمر ہاتھ میں تلوار لے کر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ اسلام کو ختم کرنے جا رہا ہوں, اس لیے کہ اسلام نبی سے شروع ہوا ہے, اسلام نبی سے پھیل رہا ہے, میں اس نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا ہوں. جب جڑ ختم کر دی جائے گی, جب جڑ کو اجاڑ دیا جائے گا تو مذہب خود بخود ختم ہو جائے گا. حضرت عمر نے جب یہ کہا, ابو نعیم نے کہا اے عمر تم اسلام کو ختم کرنے چلے ہو, اپنے گھر کے احوال سے تو واقف ہو جاؤ, اپنے گھر جا کر تو دیکھو تمہاری بہن فاطمہ, تمہارا بہنوئی وہ اسلام لا چکے ہیں, انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا ہے, وہ نمازیں پڑھتے ہیں, وہ تلاوت قرآن کرتے ہیں. پہلے گھر کے اندر سے تو اسلام کو ختم کرو, اس کے بعد اسلام کو ختم کرنے کی بات کرنا. چنانچہ جب حضرت عمر کو معلوم ہوا کہ بہن نے ایمان کو قبول کر لیا اور اسلام کو قبول کر لیا اور بہنوئی نے بھی اسلام اور ایمان کو اپنا لیا, چنانچہ وہ تلوار جو اللہ کے رسول کی طرف جا رہی تھی, وہ تلوار جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہی تھی, اس تلوار نے رخ پلٹ لیا, اس نے اپنے راستہ بدل لیا اور اپنے راستہ بدل کر حضرت فاطمہ جو آپ کی بہن تھی, فاطمہ جو بہن تھی اس کے پاس جاتے ہیں اور دروازے پر آواز لگاتے ہیں. پوچھا کون ہے؟ کہا کہ عمر ہے. حضرت فاطمہ اس وقت جو آپ کی بہن ہے اس وقت میں انہوں نے کہا کہ آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا کہ بہن میں نے سنا ہے تو نے ایمان کو قبول کر لیا ہے, اسلام کو قبول کر لیا ہے. کہا کہ ہاں بھائی میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے, تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے قتل کر دے, تو مارنا چاہتا ہے مار دے, لیکن میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے اور میرے شوہر نے بھی اسلام کو, سعید نے میرے شوہر نے بھی اسلام کو قبول کر لیا ہے. اور قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے, طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ. قرآن کریم کی آیت پڑھتی ہے. حضرت عمر کو غصہ جہاں آ رہا تھا, قرآن کریم کی آواز کو سنا تو دل پگھل گیا. قرآن کریم کی آواز کو سنا اور 16ویں پارے کی آیت کو سنا تو دل و دماغ کی کایا پلٹ گئی. اور بہن سے کہا, بہن تم کتنا اچھا قرآن پڑھ رہی تھی, تم کون سے الفاظ پڑھ رہی تھی, ذرا دوبارہ سے پڑھ کے سناؤ, دوبارہ سے پڑھ کے سناؤ. چنانچہ بہن فاطمہ نے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا یہ قرآن کریم کی آیت پڑھنی شروع کی اور 4 یا 5 آیتیں ہی پڑھی تھی. حضرت عمر کی دل کی کایا پلٹ گئی, اللہ کے رسول کی دعا قبول ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ میں تلوار کو لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں. صحابہ نے دور سے دیکھ لیا کہ حضرت عمر کے, صحابہ نے دور سے دیکھ لیا کہ عمر آ رہے ہیں. صحابہ گھبرا گئے, پریشان ہو گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں, ہاتھ میں تلوار ہے, عمر آ رہے ہیں, ہاتھ میں تلوار ہے, ہمیں ڈر ہے کہیں آپ کو قتل نہ کر دے, کہیں آپ کے سر کو تن سے جدا نہ کر دے. یا رسول اللہ آپ ذرا چھپ جائیں, آپ ادھر کو ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے صحابہ گھبرانے کی ضرورت نہیں, آج عمر آ نہیں رہا, رات کی دعا عمر کو لا رہی ہے. آج عمر آ نہیں رہا, میری دعا اس کو لا رہی ہے. آج عمر اسلام کو مٹانے کے لیے نہیں, اسلام کو اپنانے کے لیے آ رہا ہے. آج عمر ایمان کو ختم کرنے کے لیے ہی, ایمان کو اپنے دل میں جمانے کے لیے آ رہا ہے. آج عمر اسلام کا خاتمہ نہیں, کفر کے خاتمے کے لیے آ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. کسی نے کیا خوب کہا ہے, عمر کے جسم پر ایک کپ کپی سی ہو گئی تاری, وہیں سر جھک گیا, ہو گئے آنکھوں سے آنسو جاری. ادب سے عرض کیا حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو, ادب سے عرض کیا حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو, خدا اور رسول پر ایمان لانے کو. یہ کہنا تھا صدائے مرحبا گونجی, فضا میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدا گونجی. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کلمہ پڑھ لیا تو تمام صحابہ خوشی میں نعرہ تکبیر اور اللہ اکبر کی صدا کو بلند کر رہے ہیں. حضرت عمر کلمہ پڑھ رہے ہیں, صحابہ خوش ہو رہے ہیں. حضرت عمر نے کلمہ پڑھا ہے, آج فرشتے بھی جھوم رہے ہیں, آج فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں. اور اس لیے کہ آج ایک مرد مجاہد نے اسلام کو قبول کر لیا ہے, آج عمر نے اسلام کو قبول کر لیا ہے. چنانچہ اس کے بعد نماز کا وقت ہو گیا, نماز کا ٹائم ہو گیا. پوچھنے لگا یا رسول اللہ, یا نبی اللہ نماز کہاں
پڑھی جائے گی. نماز کو کیسے پڑھتے ہو, نماز کو کہاں پڑھتے ہو, کس جگہ پر پڑھتے ہو, نماز کی جگہ کون سی ہے. اللہ کے رسول نے کہا نماز کی اصل جگہ تو کعبۃ اللہ ہے, اصل مسجد حرام ہے, لیکن ابو جہل کا خوف ہے, ابو لہب کا خوف ہے, کفار مکہ نے اس پر قبضہ کر رکھا ہے, اس لیے ہم چھپ کر نماز پڑھ رہے ہیں, ہم چھپ کر اذان دے رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا اے یا رسول اللہ, عمر ایمان لے آئے اور اذان چھپ کر ہو, عمر ایمان لے آئے اور نماز چھپ کر ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے صحابہ کھڑے ہو جاؤ, اے ابو طلحہ, اے عثمان, اے علی, میرے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملاؤ اور میرے ساتھ چلو, میں آگے آگے چلوں گا, تم میرے برابر ہو, پیچھے پیچھے چلنا. آج دیکھتا ہوں کون مجھے کلم کلا کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنے سے روکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور صحابہ کو ساتھ لیتے ہیں. بڑے بڑے صحابہ آپ کے ساتھ ہیں اور کعبۃ اللہ کے اندر تلوار کو لے کر آواز لگاتے ہیں. کیا آواز لگاتے ہیں؟ آواز لگاتے ہیں ابو جہل, اے ابو لہب, اے شیبہ, اے عتبہ, اے صہیب کو روکنے والے, اے مسلمانوں کو روکنے والے, اے ام سلمہ کو روکنے والے, آج تو اگر روکنا چاہتا ہے تو عمر کو روک کے دکھا. اگر کوئی میرے مقابلے پر آئے گا اس کا سہاگ اجڑ جائے گا, اس کی بیوی بیوہ ہو جائے گی, اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے, اس کو قتل کر دیا جائے گا. یہ اعلان کون کر رہے ہیں؟ یہ حضرت عمر کر رہے ہیں اور پکار پکار کر کہتے ہیں ابو جہل ہو یا ابو لہب ہو, آج کسی کی ماں نے کس کو دودھ پلایا ہے جو حضرت عمر کو نماز پڑھنے سے روکے گا؟ آج کس نے کسی کو دودھ پلایا ہے, جس کے اندر وہ طاقت اور ہمت ہے جو آج حضرت عمر کو اذان دینے سے روکے گا, جس کے اندر وہ بہادری ہے جو حضرت عمر کو آج کھلم کھلا سجدہ کرنے سے روکے گا؟ کتابوں کے اندر موجود ہے. حضرت عمر کی اس بات کا جواب تو بہت دور کی بات, راستہ تو بہت دور کی بات, حضرت عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی ہمت اور طاقت کسی کی نہیں تھی. یہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اسی لیے کہا کسی نے مرد مجاہد مرد ہنر بھیجنا پڑا. سنیے مزہ آئے گا اگر اردو کے واقف ہے. مرد مجاہد مرد ہنر بھیجنا پڑا, اونچے بدن پہ اونچا سر بھیجنا پڑا, سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے, سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا. بڑھ گیا زور جب جہالت کی فوج کا, بڑھ گیا زور جب جہالت کی فوج کا, روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جن کے آنے کے بعد اور اللہ کے رسول نے کیا دعا کی تھی؟ دو دعا کی تھی. نمبر ایک, یا تو ابو جہل عمر میں سے کسی ایک کو کیا دے دے اسلام, اور دوسری کیا دعا دی تھی, کیوں دے دے, وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے دعا کی تھی اعز الاسلام, اسلام کی عزت کے لیے, اسلام کی شان کے لیے, اسلام کی طاقت کے لیے, اسلام کی قوت کے لیے, اسلام کے بڑھاوے کے لیے. اللہ کے رسول نے دعا کی تھی اللہ میں عمر کو جو مانگ رہا ہوں یا ابو جہل دونوں میں سے کسی ایک کو جو مانگ رہا ہوں اپنے لیے نہیں ہے, اسلام کی شان کے لیے مانگ رہا ہوں, اسلام کی عزت کے لیے مانگ رہا ہوں, اسلام کی طاقت کے لیے مانگ رہا ہوں, اسلام کی قوت کے لیے مانگ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول کر لیا گیا اور آپ کی دعا کو مان لیا گیا اور اسلام کے اندر عمر کو داخل کر دیا گیا. عطا اللہ شاہ بخاری سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر اور ابو بکر میں کیا فرق ہے, حضرت ابو بکر اور عمر میں کیا فرق ہے؟ عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا یہ سوال غلط ہے, سوال کو دوسرا کرو. کیا یہ پوچھو کہ حضرت عمر اور باقی صحابہ میں کیا فرق ہے, حضرت عمر اور باقی صحابہ میں کیا فرق ہے؟ کہا کہ آپ بتائیں کیا فرق ہے؟ کہ تمام صحابہ مرید ہیں, تمام صحابہ مرید ہیں اور عمر مراد ہے. مراد کا مطلب جس کو مانگا گیا. وہ حضرت عمر کیا کون ہے؟ کون ہے؟ مراد مصطفیٰ ہے حضرت عمر, چاہت مصطفیٰ ہے حضرت عمر, آرزوئے مصطفیٰ ہے حضرت عمر, خواہش مصطفیٰ ہے حضرت عمر, مطلوب مصطفیٰ ہے حضرت عمر. جس کو مانگا گیا وہ عمر ہے, جس کی تمنا کی گئی وہ عمر ہے, جس کو دعاؤں میں مانگا گیا وہ عمر ہے. اس سے بڑی اور کیا شان ہوگی؟ اور عمر رضی اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
لیے جا رہا ہوں، اپنے نبی کی صحبت کے لیے جا رہا ہوں۔ اور اللہ کے حضرت عمر کون؟ جس نے اعلانیہ ہجرت کا اعلان کیا۔ حضرت عمر کون؟ جس نے مکہ سے مدینہ تک اسلامی چھاؤنی قائم کر دی، وہ حضرت عمر ہے۔ جس نے رمضان المبارک کے اندر 20 رکعت تراویح کا اہتمام جس نے کرایا ہے، وہ حضرت عمر ہے۔ جس نے 18,000 شہر فتح کرائے، وہ کون؟ وہ حضرت عمر ہے۔ جس نے عراق کو فتح کیا ہے، وہ حضرت عمر ہے۔ جس نے ایران کو فتح کیا ہے، وہ حضرت عمر ہے۔ اور جس نے قیصر و کسریٰ جو اس وقت کی سپر پاور طاقت سمجھی جاتی تھی، اسلام آئی، جس کی وجہ سے اسلام کے اندر وہ داخل ہوئے، وہ کون؟ وہ حضرت عمر ہے۔ اور جس کی پکار پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیتیں اتاری ہے، وہ حضرت عمر ہے۔ جس نے 4,000 مسجدیں تعمیر کرائی، وہ حضرت عمر ہے۔ حضرت عمر کی اور کیا شان بیان کی جائے، کیا شان بیان کی جائے۔ آپ کے فضائل اور آپ کے مناقب سے کتابیں پر ہیں، بھری پڑی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمنا کرتے ہیں، جب تک کہ پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کے اے اللہ، منافقین اماں عائشہ کے پاس آتے ہیں، منافقین حضرت فاطمہ کے پاس آتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ پردہ کر پردے کا حکم کر دیا جائے، میرا دل چاہتا ہے پردے کی آیت نازل کر دی جائے، اس لیے کہ منافقین بہانے بہانے سے اماں عائشہ کے پاس بات پوچھنے کے لیے آتے ہیں، بہانے بہانے سے فاطمہ کے پاس آتے ہیں، بہانے بہانے سے اور ازواج کے پاس آتے ہیں۔ یہ کہنا تھا قرآن کریم کی آیت اتار دی گئی اور یہ کہہ دیا گیا اللہ کے رسول کو، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں سے، کہہ دو اپنی بیٹیوں سے، کہہ دو اپنی بیویوں اور ماں سے کہ آج کے بعد پردے کا حکم ہے، آج کے بعد عائشہ پردہ کرے گی، آج کے بعد فاطمہ پردہ کرے گی، آج کے بعد حفصہ پردہ کرے گی، آج کے بعد کوئی بغیر پردے کے نہیں ہوگا۔ یہ پردے کی آیت جو اتاری گئی، جس کی تمنا پر اتاری گئی، جس کی خواہشوں پر اتاری گئی، وہ کون ہے؟ وہ حضرت عمر ہے۔ حضرت عمر نے دعا فرمائی، یا اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ جس مقام پر حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تھا، میرا دل چاہتا ہے 2 رکعت وہاں پر واجب ہو جائے، میرا دل چاہتا ہے وہاں پر 2 رکعت پڑھنے کا حکم کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول اللہ رب العزت نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ، جبرائیل پوچھتے ہیں یا اللہ کوئی آیت تو دے کر بھیجو، کہا کہ نہیں، عمر جو بول رہا ہے اسی کو قرآن بنا دو، عمر جو بول رہا ہے اسی کو قرآن بنا دو، عمر پہلے بول رہا ہے، قرآن بعد میں اتر رہا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ ابراہیم کی جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا دو۔ آج بھی طواف کرنے والے، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے طواف کرتے ہیں، طواف کے بعد 2 رکعت پر مقام ابراہیم پر نمازیں پڑھتے ہیں، نفلیں پڑھتے ہیں۔ وہ کس کی دعا تھی؟ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں 18 آیتیں، کتنی؟ 18 آیتیں وہ ہیں جو حضرت عمر کی آرزو پر اتاری گئی، جو حضرت عمر کی پکار پر اتاری گئی۔ اس سے بڑی اور کیا شان ہوگی کہ جس کی تمنا پر قرآن کریم اتر رہا ہے، اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہوگی؟ جس کی آرزو پر قرآن کریم اتر رہا ہے، اس سے بڑی اور فضیلت اور کیا ہوگی؟ اور سادگی کیا ہے؟ سادگی کتنی ہے؟ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھے، 40 لاکھ مربع میل تک ان کی حکومت تھی، لیکن حال کیا ہے؟ بیت المقدس جا رہے ہیں، وہاں سے خط آیا کہ بیت المقدس کی چابی لے لی جائے، وہاں کی کیلی لے لی جائے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہیں، ایک غلام ساتھ میں ہے، بیت المقدس کا سفر ہو رہا ہے، آدھی دنیا کا حکمران چل رہا ہے، سواری پر سوار ہے۔ جب تھوڑی دور ہو گئے، سواری سے اترتے ہیں، غلام کو کہتے ہیں سواری پر سوار ہو، لگام کو میں لے کر چلوں گا۔ ہے کوئی دنیا کا ایسا حکمران؟ آدھی دنیا پر حکومتیں کرنے والا، آدھی دنیا پر حکومتیں کرنے والا غلام کو سواری پر سوار کرتا ہے اور خود لگام کو پکڑ کر چلتا ہے۔ ہے کوئی دنیا کے اندر مثال؟ ہے کوئی دنیا کے اندر مثال؟ تاریخ کے اندر لکھا ہے جب فلسطین کے اندر پہنچے، بیت المقدس کے پاس پہنچے، تو آپ کی باری نیچے چلنے کی تھی اور غلام کی باری سواری پر سوار ہونے کی تھی۔ کسی نے کہا، ایک صحابی نے کہا کہ اے عمر، بیت المقدس سامنے ہے، وہ لوگ آپ کو دیکھیں گے، آپ اتنے بڑے حکمران ہیں، اتنے بڑے عادل اور انصاف کرنے والے ہیں،
کو پتہ چل جائے کہ اسلام کا عدل کیا ہوتا ہے، اسلام کے اندر عادل اور منصف کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ فلسطین کے لوگوں نے اور مسجد اقصیٰ کے اس وقت کے غاصبانہ لوگوں نے دیکھ کر حیران ہو گئے اور کہا کہ اپنی کتابوں میں جو تمہاری صفات پڑھی تھی وہ مکمل ہم نے پائی ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ حکمراں بیت المقدس کے اندر آئے گا، پیدل چل کر آئے گا، تم حضرت عمر ہو، ہم نے تمہیں پہچان لیا۔ ان کے ہاتھ میں چابی تھی۔ آپ کی زندگی حکمرانی تھی لیکن فقیروں والی زندگی تھی۔ یہی نہیں، ایک فوٹو میرے پاس پڑا ہوا ہے سن 1947 جس میں گاندھی جی کا بیان ہے، گاندھی جی کا جو نوٹوں پر چھپے ہوئے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے اس وقت میں جب اس سن 1947 میں انہوں نے لکھا ہے اپنی گورنمنٹ سرکار میں، انہوں نے لکھا ہے کہ میں تاریخ میں جن ہستیوں کی مثال دیتا ہوں وہ کرشنن نہیں ہے، وہ رام چندر نہیں ہے، جن کی مثال میں دیتا ہوں وہ ابو بکر عمر ہے۔ یہ میں نے گاندھی جی نے سن 1947 میں مثال دی ہے۔ جس کی مثال غیر دے اس کی عظمت کا کیا کہنا، جس کی مثال غیر دے اس کی عظمت کا کیا کہنا۔ حکمرانی تھی لیکن زندگی فقیروں والی تھی۔ اور ایک محرم الحرام کو آپ کو شہید کر دیا گیا، کیوں؟ آپ نے دعا کی تھی کیا اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک۔ اے اللہ تو نے میری آرزو پر قرآن اتار دیا، تو نے اللہ کے رسول کی دعا کو قبول کر کر مجھے اسلام میں داخل کر دیا۔ اے اللہ میری ایک دعا اور ہے، ایک تمنا اور ہے، ایک آرزو اور ہے، ایک خواہش اور ہے۔ کہا کیا؟ اے اللہ میں شہادت چاہتا ہوں، میں شہادت کا درجہ چاہتا ہوں، شہادت کا مقام چاہتا ہوں، شہادت کی موت چاہتا ہوں۔ اور شہادت بھی کہاں پر، شہادت بھی کہاں پر؟ دعا فرمائی وجعل موتی فی بلد حبیبک، تیرے حبیب کے شہر میں چاہتا ہوں، تیرے حبیب اور تیرے نبی کے شہر میں چاہتا ہوں۔ یہ دعا کر رہے تھے، یہ دعا کی۔ آپ کی بیٹی نے کہا ابا جان دنیا آپ دعا شہادت کی کر رہے ہیں، مکہ اور مدینہ کے اندر کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے جو آپ کو قتل کر دے؟ اللہ حضرت عمر نے کہا اے حفصہ مجھے مایوس نہ کر، جس اللہ نے میری آرزو پر قرآن اتارا ہے وہ میری آرزو اور تمنا اور دعا کو مکمل کرے گا، قبول کرے گا۔ پھر وہ وقت آیا 26 ذی الحجہ کے دن فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ایران سے آیا ہوا ایک شخص جو مجوسی تھا، آگ کا پجاری تھا، آگ کی عبادت کرنے والا تھا، جس کا نام ابو لولو فیروز ہے، ابو لولو فیروز ہے، چھپکے سے آیا اور نماز کے اندر آپ کو قتل کر دیا۔ جب آپ کو تلوار لگی فوراً آپ گھبرا گئے اور سب سے پہلے نماز کو مکمل کرنے کا حکم ہوا۔ عبد الرحمن بن عوف کو مسلح پر کھڑا کیا، آپ نے نماز مکمل کرائی اور نماز کے مکمل کرنے کے بعد پوچھتے ہیں مجھے قتل کرنے والا کون ہے؟ بخاری کے اندر روایت ہے، آپ کو بتایا گیا کہ قتل کرنے والا ابو لولو مجوسی ہے۔ دعا کی اللہ تو نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ کوئی مارنے والا، قتل کرنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے بلکہ کافر ہے۔ وہ ابو لولو فیروز آج بھی ایران کے کاشان شہر کے اندر اس کا مزار بنا کر اس کا مزار بنایا گیا ہے اور ان لوگوں نے صحابہ کی گستاخی کی ہے، حضرت عمر کو ملعون قرار دیا ہے اور صحابہ کو گالی دیتے ہوئے وہ ایران شہر کے اندر حضرت عمر کے قاتل کے مزار پر جا کر دعائیں کرتے ہیں۔ بہرحال باتیں اور بھی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ آج ضرورت ہے جہاں سیرت کے لوگ سیرت مصطفیٰ کے جلسوں کی ضرورت ہے، جہاں پر اصلاح معاشرہ کی ضرورت ہے، وہیں پر حضرت عمر کی سیرت کی بھی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو جہاں سیرت مصطفیٰ پڑھاتے ہو، اپنے بچوں کو جہاں اصلاح معاشرہ کی تعلیم دیتے ہو، وہیں حضرت عمر کی زندگی کو تعلیم دو، ان کی زندگی بتاؤ، ان کا عدل بتاؤ، ان کا زہد بتاؤ، ان کا خوف خدا بتاؤ، تاکہ ہمارے بچوں کے اندر اسلامی قوت اور اسلامی چاشنی اور اسلامی جذبہ پیدا ہو۔ یہ حضرت عمر کی زندگی نے ہم کو سکھایا ہے۔ کتابیں بھری پڑھی ہے، ان کا مطالعہ کیجیے اور حضرت عمر کی زندگی کو پڑھیے اور آپ کے عدل کے واقعات کو پڑھیے اور آپ کی فقیری والی زندگی کو پڑھیے، پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا کیا کام انجام دیا ہے اور اسلام کو جو عزت دی ہے، اسلام کو طاقت اور قوت ملی ہے۔ ایک آخری بات، بہت سے حضرات محرم شروع ہو جاتا ہے، عجیب تماشا ہے کہ اس مہینے میں شادی نہیں کریں گے، اس مہینے میں جو ہے ہوٹل اوپننگ نہیں کریں گے، دکان اوپن نہیں کریں گے۔ عجیب ہے، افسوس ہے انسانوں پر، جس کام سے روکا گیا اس سے رکنے کو تیار نہیں۔ زنا کا پتہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے پتہ ہے، پھر بھی
کتاب میں یہ لکھا ہے. محرم کے اندر یہ چیزیں جو ہم نے بدعات کر دی یہ کام نہیں. بہت سے حضرات تو کام بھی نہیں کرتے کہ آج کے بعد سے پورے مہینے کام نہیں کرنا. عجیب ماجرا ہے, عجیب ماجرا ہے. ان سارے مہینے اللہ کے ہیں, سارے مہینے اللہ کے, کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے, کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے, سارے مہینے اللہ کے ہیں. آپ جب چاہے شادی کرے, جب چاہے اوپننگ کرے, کون آپ کو روک رہا ہے؟ کون سے قرآن نے آپ کو روکا؟ کون سی حدیث نے آپ کو روکا ہے؟ کون آپ کو منع کر رہا ہے؟ عجیب ماجرا ہے. محرم شروع ہوتا ہے, سارے کام دھندے بند ہے, ساری دکانیں, سارے ہوٹل کی اوپننگ نہیں. عجیب ہے. بلکہ ایک مولانا نے بڑی اچھی بات یہاں پر یہ لکھی ہے کہ اگر کوئی محرم میں دکان کی اوپننگ کرتا ہے یا شادی کرتا ہے اس لیے کہ لوگوں کے اندر جو رسم و رواج اس وقت بنا ہوا ہے محرم میں شادی نہ کرنے کا, اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے یہ بدعت ختم ہو جائے, تو اس کا یہ کرنا باعث ثواب ہے, باعث برکت ہے. اور ہے ہی بات, جو چیز اسلام میں ہے ہی نہیں اس کو ہم داخل کیوں کر رہے ہیں؟ اگر شہادت کی بات مانی جائے, شہادت تو اچھی چیز ہے نا, شہادت تو اچھی چیز ہے, شہادت تو خوشی کی چیز ہے. شہادت کی تمنا اللہ کے رسول نے بھی کی ہے, شہادت کی تمنا حضرت حمزہ نے کی ہے, شہادت کی تمنا حضرت عمر نے کی ہے. کتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں, تو وہ تو خوشی کی چیز ہے. غم کی چیز کہاں ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ غم کی چیز کہاں ہے؟ اگر غم کی چیز ہوئی تمنا کی جاتی, اگر وہ غم کی چیز ہوتی تو کیا تمنا کی جاتی؟ نہیں, وہ غم کی چیز نہیں, خوشی کی چیز ہے کہ شہادت کا مرتبہ ملا ہے اور شہادت کا مقام ملا ہے, شہادت کا درجہ ملا ہے. اگر شہادت ہی کی بات کی جائے تو کوئی مہینہ نہیں ملے گا جس میں کسی نہ کسی صحابی شہید نہ ہوئے ہو. پورے مہینے دیکھو آپ, پھر بس بیٹھے رہو سکون سے کہ شادی نہیں کریں گے, کہ کوئی نہ کوئی مہینے میں کوئی نہ کوئی صحابی شہید ہے. کسی میں حضرت عثمان ہے, کسی میں حضرت علی ہے, کسی میں کوئی صحابی ہے, کسی میں حضرت حمزہ ہے. کوئی نہ کوئی مہینہ کسی کی شہادت سے بھرا ہوا ہے. پھر تو بس شہادت کو لے کے بیٹھ جاؤ, نہ دنیا میں کام کرو, نہ کھاؤ, نہ پیو, اور اسلام کے اندر یہ رسم و رواج داخل کر دو. تو ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. جو چیز اسلام میں ہے ہی نہیں اس کو اپنانا اور اس کو داخل کرنا, اس کو شامل کرنا, یہ غلط ہے, یہ بدعات اور رسومات ہیں, ان سے بچنا چاہیے. اسلام نے شادی کا حکم دیا ہے, چاہے محرم ہو, ربیع الاول ہو, اس میں کہیں رکاوٹیں نہیں ہیں, کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں, کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے. لہذا سارے مہینے اللہ کے ہیں, ساری تاریخ اللہ کی ہے, جب چاہے آپ کر سکتے ہیں. یہ بدعات اور رسوم ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.